اللہ کا پیغام پہنچانا شروع فرمایا تو آپ جو مسئلہ بھی بیان فرماتے تھے، جو بات بھی انہیں بتاتے تھے، پوری دلیل کے ساتھ بتاتے تھے۔ کوئی مسئلہ اسلام کا ایسا ہی توحید فرمائی تو دلیل کے ساتھ، اور توحید کے ہی مسئلے میں جب دوسرے معبودوں اور مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کی نفی اور تردید فرمائی تو وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اپنی رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور قیامت اور آخرت کے مسائل اور عقائد سمجھائے اور بتائے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ جو آپ کے مقابلے میں تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے مخالف تھے، وہ اپنی بات کرتے تھے اور اس پہ ڈٹے ہوئے بھی تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن جب کبھی ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ تم اپنے مسئلے پہ جو ڈٹے ہوئے ہو تو دلیل دو، تم اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہو تو اس کی کوئی دلیل دو، تم معبود اور مسجود اللہ کے سوا بنا کے اس پہ قائم دائم ہو، جھگڑتے ہو، تو اس کی کوئی دلیل تو دو، کیوں ان کو مانتے ہو؟ تو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بنا کے لے آتا ہے، کوئی گھڑ کے لے آتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر علم بغیر سلطان، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ جس بات پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، جس بات پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کس نے کہا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے۔ قرآن حکیم نے اس موضوع کو بڑا تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل کے ساتھ، اور آپ کے مخالف، آپ کے دشمنوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، کبھی کہتے اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور کبھی کہتے اللہ نے بنا لیا ہے۔ بنانے اور پیدا ہونے میں فرق ہے، یعنی کسی کو اتنا رتبہ دے دیا ہے، اتنا مقام دے دیا ہے کہ اسے بیٹا قرار دیا ہے، بیٹا کہہ لیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن کوئی دلیل۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ سنیے، فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، اتنی بڑی بات کی انہوں نے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ذرا سنیے، قرآن خود
اور یہ کہنے والے قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. اس زمانے میں پڑھے لکھے سمجھے جانے والے یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، کہ پیغمبر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ وہ کہتے تھے، عقیدہ تھا ان کا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور ان کے مقابلے میں عیسائی کہتے تھے، نصرانی کہتے تھے المسیح ابن اللہ، کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بڑی بات ہے نا. قرآن کہتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اللہ کا بیٹا. لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے. کتنی صاف بات، لیکن اتنی واضح بات کے مقابلے میں بغیر دلیل کے عقیدہ کھڑا کر دیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے. قُلُوهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، کوئی دلیل نہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے. تو سورہ کاف میں فرمایا متبات کی انہوں نے ما لہم من علم، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں. اور ولا لآبائہم، ان کے باپ دادا کے پاس بھی کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. باپ دادا کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جاتا، جب انہیں گھیرا ڈالا جاتا، جب انہیں مجبور کیا جاتا کہ اتنی بڑی بات کرتے ہو کیوں، تو کہتے اس اپنی بات کا، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس اس کا علم ہے. بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات، بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات. قرآن حکیم نے 17ویں سپارے میں سورۃ الحج میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کے جن جن خداؤں، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں، کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں. قرآن کہتے ہیں ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے تو ان کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں اتاری. قرآن کے 30 پارے پڑھ کر دیکھیے، غیر اللہ کی عبادت کا حکم کوئی نہیں، لیکن یہ کر رہے ہیں. تو یہ قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ حق پر ہے، ان کے قائم دائم رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنے لگنا کہ یہ حق پر ہے، ان کی اکثریت کی وجہ سے یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ یہ حق پر ہے. یہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سارے مسئلے بے ثبوت، ان کے سارے عقیدے بے دلیل. فرمایا وَمَا لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ بِهِ عِلْمٍ. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی پیغمبر نے نہیں فرمایا، کسی نے بھی نہیں ان کا کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا.
اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ جو کسی اور کو پکارتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، یہ قرآن ہے، ہمارا بنایا ہوا تو نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کو بھی پکارتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ مدد بھی کہتا ہے اور یا علی مدد بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے، یا غوث مدد بھی کہتا ہے، یہی ترجمہ بنتا ہے۔ اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے، حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شبہ ڈالنے والے، غلط فہمی ڈالنے والے اور مغالطہ دینے والے کہتے ہیں لو جی ایک دوسرے کو ہم کہتے نہیں یہ چیز پکڑا دو، ذرا میری ہیلپ کر دو، ذرا میری مدد کر دو، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حاجت روا سمجھ کے نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ گٹھڑی مجھے اٹھوا دو، وہ مشکل کشا سمجھ کے نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ بوجھ میرے سر پہ ذرا رکھنا، حاجت روا سمجھ کر کہ وہ مشکلیں آسان کرتے ہیں، وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھ کر اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ خاص توجہ آج آپ نے اس بات پہ رکھنی ہے کہ دلیل ہے یا نہیں۔ یہ 18ویں سپارے کی آیت ہے۔ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے کسی اور کو جو پکارتا ہے، وہ جتنا مرضی ڈٹ کر پکارے، جتنے مرضی انسان اکٹھے کر کے پکارے، جتنا شور کر کے پکارے، قرآن کا فیصلہ لا برہان لہ بہ، اس پکار پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسی موضوع پہ اور انہی آیات کی بنیاد پہ مسئلہ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، دلیل کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے یا علی مدد، بھائی دلیل کیا؟ جھگڑا تو کوئی نہیں، دلیل ہی مانگ رہے ہیں، دلیل دے دو، ہم آپ سے بھی آگے ہوں گے اس بات۔ قرآن کی آیت پیش کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر دو، آخر عقیدہ جو بنایا ہوا ہے، اور عقیدہ بھی اس طرح کے جو نہیں مانتا ان سب کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اتنا سخت عقیدہ کہ جو یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا وہ مسلمان ہی نہیں، جو یا علی مدد نہیں کہتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم قرآن کی روح سے کہتے ہیں لا برہان لہ بہ، ان نعروں کا اور اس عقیدے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، اور نہ کسی سچے ولی نے کہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہم بھی کر رہے ہیں صاف صاف کہ قرآن کی آیت دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہے، قرآن کی آیت دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، لیکن کبھی بھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا برہان لہ بہ، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لیکن جو ڈٹے ہوئے ہیں نا، ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما حسابہ عند ربہ، اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ قرآن کا مقصد ہے ان کو سمجھانا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، صحابہ سمجھاتے رہے، اولیاء اللہ سمجھاتے رہے، ہمارے مشائخ سمجھاتے رہے۔ آج اللہ نے خدمت کا موقع ہمیں دیا ہے تو ہم بھی دو ٹوک واضح لفظوں میں، صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ دلیل دے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ دلیل لائے، لیکن دلیل کیسی ہونی ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں، دین بگڑ جائے گا۔ اسے دلیل بنایا تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا کہ میرا باپ یہ کہتا تھا، میرے استاد یہ کہتے تھے۔ دلیل ہونی ہے قرآن۔ ایتونی بکتاب من قبلی، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کہو ایک آیت لے آؤ، فاتونی بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، کسی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، نبی کے کسی فرمان میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، کسی جگہ میں بھی یہ بات اللہ نے نہیں لکھی۔ تو قرآن مجید نے، اب دیکھیے ذرا خلاصہ، قرآن میں کہا اللہ کے سوا، اور یہ میں ایک عقیدے کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف جتنے بھی عقیدے چاہے ہماری امت میں، اس امت میں موجود ہوں، ان پر اللہ نے فرمایا 3-4 لفظ، ما لم ينزل به سلطانا، کوئی سلطان نہیں، کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بھی، برہان بھی کوئی نہیں، سلطان بھی کوئی نہیں، برہان بھی کوئی نہیں، اور ما لیس لہ بھی علم، کوئی علم بھی وہاں نہیں، کوئی کتاب نہیں کہتی اللہ کی کوئی سچی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا فرمان۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ کہنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہی بیڑے پار لگاتا ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا نظام اکیلے بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی وسیلے کے چل رہا ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، اور دلائل کے انبار ہے۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا پکارنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، جبے دلیل نہیں، کبے دلیل نہیں، اور ممبروں پہ بیٹھنے والے باریش داڑھی والے جاہل، یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے جاہل، قرآن نے کہا ہے، فرمایا قل فغیر اللہ تعبدونی، ظاہر بات ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ما لیس لہم بہ علم، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور پوچھ کے دیکھیے، بے شک آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے، جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، جو ان نعروں کا پرچار کرتے ہیں، بٹھا کے ادب سے، احترام سے، پیر صاحب کہہ کے، مرشد صاحب کہہ کے پوچھئے جناب والا ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن کی کس صورت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے کس پارے میں لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا؟ اب تو میرا موضوع نہیں، حقیقت یہ کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب محنت ہی اس بات کی کرنی ہے کہ فلاں بزرگ کرتا ہے، فلاں دربار سے ہوتا ہے، فلاں مزار سے ہوتا ہے، مجھے بتائیے اللہ کے در پہ کس نے آنا ہے؟ جب ساری محنت، ساری تقریر، سارا بیان ہونا ہی اس بات پہ ہے کہ فلاں بزرگ کرتا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، تو کون جائے گا اللہ کے دربار میں؟ اور صاف صاف جب لکھا جائے کہ جو تیری قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ، پھر قسمتیں تبدیل
کرانے اللہ کے در پہ کون جائے گا؟ جب صاف صاف کہا جائے جو تیرے نصیب میں نہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے مانگ، تو پھر کون جائے گا وہاں؟ تو اس لیے جتنے بھی یہ سارے ہیں ان کے پاس قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نہ علم، نہ دلیل، نہ سلطان، نہ برہان، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ فرمایا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، میرے محبوب انہیں پوچھئے تم مجھے اس بات پہ لانا چاہتے ہو، یہ بات منوانا چاہتے ہو کہ اعبدو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ان کی ساری محنت کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دامن پھیلاؤ۔ یہ کیوں لاہور جا رہے ہیں، یہ کیوں جھنگ جا رہے ہیں لوگ؟ یہی نہ کہ وہاں سے ملتا ہے، یہی سوچ، یہی عقیدہ لے کے وہاں جا رہے ہیں نا۔ ساری محنت اسی بات پہ ہے کہ اللہ کے در سے، اللہ کے سامنے مانگنے سے بہتر ہے کہ لاہور جاؤ، گجرات جاؤ، سلطان باؤ صاحب کے پاس جاؤ، فلاں جاؤ، فلاں جاؤ۔ قرآن کہتے ہیں میرے محبوبی نے فرمائیے اس بات کا کہہ تو رہے ہو، لیکن قرآن نے ان کو کیا کہا یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ وہاں لفظ موجود ہے ایھا الجاہلون، کہ جاہلوں مجھے اس بات پہ آن لانا چاہتے ہو، مجھے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھوں۔ تو خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی عقائد، نظریات اور سوچیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، ان کے پیچھے دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوچھ کر دیکھیے اور پوچھنے کی عادت بنائیے، پوچھئے ان سے جو بھی پیر و مرشد بن کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ایک دفعہ بٹھا کے حضرت صاحب سے پوچھئے تو صحیح کہ اتنی بڑی بات کرتے ہو کہ جو نصیب میں نہیں جو فلاں سے مانگو، جو قسمت میں نہیں جو فلاں تو فلاں سے مانگو، اتنی بڑی بات کرتے ہو۔ قرآن کے کس پارے میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کس صورت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے؟ اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، اور آپ بھی کہیے بے شک، کہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے کب کہا ہے؟ انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اور لاہور والی شخصیت، عظیم شخصیت، ان کے ولایت میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت اور ان کے مقام اور احترام میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کب کہا؟ تو یہ سوال کیجئے۔ اور اسی کو آج میں عرض بھی کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کا، دین کا، قرآن کا سارا مسئلہ جو ہے، سارے مسائل، سارے عقائد، اور وہی ہمارے بھی عقائد ہیں، وہ دلائل اور سلاطین اور براہین سے اور ثبوتوں سے مالا مال ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کچھ کہا جاتا ہے صرف باپ دادا کے کہنے پہ اور سنی سنائی پہ، برادری کے کہنے پہ، معاشرے کے کہنے پہ، تو دوستو یہ تو کوئی دین نہ ہو، یہ تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا اگر اس طرح روایت چل پڑی، اس طرح کا انداز چل پڑا کہ جو میرے بڑے کہہ گئے وہ دین، جو میرے استاد کہہ گئے وہ دین، جو ولایت والے کہہ گئے وہ دین، جو فلاں والے کہہ گئے وہ دین۔ دین کا کیا ہے؟ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ کے سچے نبی کے سچے فرمان میں ہے، وہ دین ہے، اسی کا پرچار ہم کرتے ہیں، اسی کی تبلیغ ہم کرتے ہیں۔